वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वो आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ थे, बुशरा बीबी को लाए भी वही थे, लेकर भी वही गए थे। बुशरा बीबी का दावा उनकी ज़ाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़ कर जा चुके थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी के अपने मौकिलात के साथ वहाँ थी। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे, आराम से ना माने तो पता करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूं। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए, कहा क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूं? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं हुकूमत ने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, वादे करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। हुकूमत इतने ज़्यादा लोग देखकर घबरा गई थी, उन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के नाम खत में हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फौरी तौर पर पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत की है। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा करने की भी हिदायत की। सदर के मुशीर सरदार इम्तियाज ने कहा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को चैलेंज, देखते हैं आपका दबाव चलता है या हमारा। नौशहरा में जामिया उस्मानिया की तकरीब में सवाल उठा दिया, कहा क्या दीनी मदारिस बिल पर सदर आसिफ जरदारी के एतराज़ात बदनीयती नहीं? आलमी इस्टेब्लिशमेंट मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रही है। कल इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगाने की भी धमकी दे दी। और अब बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सबर का मजीद इम्तिहान ना लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया बिलावल भुट्टो ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करके कहा हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करे, मुझ पर पार्टी का बहुत प्रेशर है। इसहाक डार ने जवाब दिया यकीन दिलाता हूं सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जल्द मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात का शौक पूरा कर ले, कोऑर्डिनेशन कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। याद रहे हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई है। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ भी इल्म और अदब के चाहने वाले जौक दर जौक आर्ट्स काउंसिल कराची का रुख करते रहे। तीसरे रोज़ 22 सेशंस हुए, 11 किताबों की रूनमाई हुई। कराची से फारूक समी की रिपोर्ट। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज उसलूब गजल, उर्दू अदब व तनकीद, 11 किताबों की रोनुमाई, पंजाबी व बलूची सकाफत समेत थिएटर, रेडियो, टीवी और फिल्म से मुतालिक 22 सेशन हुए। मैं हूँ कराची के उन्वान से सेशन के अंदर लिविंग लेजेंड शाहिद खान आफरीदी मेहमान बने। हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं पढ़े लिखे, अदब इखलाकियात खत्म इनके ऊपर। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज पाकिस्तान और तुर्किया के सकाफती व तिजारती रिश्ते और दुनिया भर में उर्दू अदब की तरवीज व अशात के सेशन में गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक्किद होने वाले आलमी मुशायरे में भी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। क्या झगड़ा है जात से अपनी, आप लड़ते रहे हवाओं से। उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक, मईशत, मसनूई जहानत, किताबों की रोनुमाई के सेशन मुनक्किद होंगे। शहदो शक्कर से शीरी उर्दू ज़बां हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़बां हमारी। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बाअनवान जश्न कराची का अख्तिताम आलमी मुशायरे पर हुआ। कैमरामैन नुमान शेख, नदीम रशीद और मोहम्मद हनीफ के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। शामी फौज मुल्क छोड़कर इराक भागने लगी। 2000 शामी फौजी इराक में पनाह ले चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर शाम दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर है। दारुल हुकूमत के जनूबी महलों में फौज ने पोस्टें खाली करना शुरू कर दी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने हलब, इदलिब और स्वेडा समेत 4 शाम के 6 अहम शहरों का कंट्रोल संभाल लिया है। शामी और रूसी फौज हुकूमत मुखालिफ धड़ों की पेशकदमी रोकने में नाकाम है। कराची में बगदादी के इलाके में निजी अस्पताल के करीब फायरिंग से हमला, खातून की हिलाकत। पुलिस का कहना है मकतूला के शौहर के बयान के मुताबिक खातून अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत करके निकली तो नामालूम शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या माजरा है जानेंगे, सलमान लूधी हमारे साथ हैं। सलमान बताइएगा इस बारे में।
دیکھیں فائرنگ میں ملوث خاتون کا سابقہ شوہر ہے، اس کا چھوٹا بھائی ابرار اس فائرنگ کے واقعے ملوث ہے. باقاعدہ طور پر سیکیورٹی گارڈ جس کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اس کا نام عبدالحفیظ ہے. مقتولہ خاتون کے سابقہ شوہر کو خاتون کے بھائیوں نے ذاتی دشمنی پر فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. آج یہ خاتون نجی اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کی شکایت کرنے آئی تھی. پولیس یہ کہتی ہے جب سیکیورٹی گارڈ سے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ اس کے خاتون کے سال 1.5 سال قبل آپسی تعلقات تھے اور اسی وجہ سے آج وہ نجی اسپتال میں شکایت کرنے پہنچی تھی. سیکیورٹی گارڈ نے ہی اس کی مخبری سابقہ شوہر کے بھائی ابرار کو کیا اور اس نے ساتھیوں کے ساتھ آگے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا. پولیس کہتی ہے سیکیورٹی گارڈ کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے. فائرنگ میں ملوث ابرار کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. شکریہ سلمان لودھی. خبر آپ کو دیں گے شکر گڑھ سے. شکر گڑھ میں یونیورسٹی آف ناروال کی بس پر فائرنگ اور حملے پر تشدد کا معاملہ. گمٹالہ چوک پر پیش آئے واقعے کا مقدمہ ڈرائیور کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. 5 نامزد سمیت 15 ملزمان کے خلاف پرچہ کاٹا گیا ہے. مزید جانیں گے حافظ اعجاز ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے. حافظ اعجاز آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی یہ جو آج یونیورسٹی آف ناروال کی بس پر فائرنگ کا واقعہ تھا سر شامی، اس پر جو ہے وہ بس کے ڈرائیور کی مدعیت میں 5 نامزد ملزمان اور 15 جو ہے وہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو یہاں تفصیل بتاتا جاؤں کہ جو ایشو جو بنا ہے وہ بس پر جو یونیورسٹی کے جو لڑکے تھے ان کو کارڈ اور ان کے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کی بنا پر جب کنڈکٹر نے ان کو بس میں سوار نہ ہونے دیا تو انہوں نے اس رنج پر بس کو راستے میں روکا اور بس ڈرائیور کو اور کنڈکٹر کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ طالبات کو خوف ہراس کے اندر خوف ہراس پلایا اور وہاں پر ہوائی فائرنگ کی. اور اس کے پیش نظر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر کے 5 نامزد ملزمان کو اور 15 کے خلاف جو ہے وہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب میں زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. زہریلی شراب پینے سے ہلاکتیں مانگا منڈی اور پھول نگر میں ہوئیں. مانگا منڈی کے باٹ گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 4 افراد ہلاک ہوئے. پھول نگر میں بھی زہریلی شراب پینے سے افراد ہلاک ہوئے. پولیس کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے افراد ایک ہی دکان سے شراب خریدی تھی. شراب نوشی کے بعد حالت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. جسٹس منصور علی شاہ نے مستعفی ہونے کی افواہیں مسترد کرتی. غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی کے سوال پر کہا سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتے ہیں جاری رکھیں گے. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں اپنے آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بار بار ذکر کیا. جسٹس جمال مندوقیل کو مخاطب کر کے کہا بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل کی تشریح کی ضرورت ہے. آئینی بینچ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں کر سکتا. بچہ کھڑا ہوا ہے، ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کا، اس کا بھی حق ہے کچھ کہنے کا. ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں ان کو سنیں. آئی ایم سوری ٹو دا چلڈرن کہ نہیں ہوتا لیکن ہوگا آج کے بعد. وڈ بی اے چائلڈ فرینڈلی کورٹ روم فار ایگزامپل. بچے کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ اس طرح یہ سارا کہ کوئی ایڈلٹ ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے. یہ پنشمنٹس کا سسٹم نہیں ہے بچوں کے معاملے میں. کاؤنسلنگ کریں، میڈیشن کی طرف جائیں. دس از جمال از ہیئر ہو از ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان نمبر آف ریفارمز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک چائلڈ کورٹس آل اوور دی کنٹری. گورنر سندھ کی جانب سے گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی. شرکا نے سندھی ثقافت سے بھرپور محبت کا اظہار کیا. گورنر سندھ نے شرکا کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی. مزید بتائیں گے رافع حسین. کلچر ڈے کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. جتنے بھی شرکا ہیں انہوں نے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر اس میں شرکت کی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ڈاکٹر فاروق ستار، معروف فنکار مصطفیٰ قریچی، سندھی لوک گیت کے معروف فنکار ہیں، انہوں نے شرکت کیا اور پرفارم کیا. خاص طور پر جو بچے ہیں انہوں نے سندھی انداز میں خصوصی طور پر ٹیبلو پیش کر کے جو شرکا ہیں ان کو خوش آمدید کہا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے غیر ملکی سفیروں کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی. اس وقت ہمارے ساتھ گورنر سندھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب، گورنر ہاؤس اب ایسا ہاؤس بن گیا ہے جہاں پر ہر ایونٹ، ہر ڈے منایا جاتا ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ گورنر ہاؤس کو ہم نے عوام کے لیے کھول دیا ہے. یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں رہنے والی تمام قومیتیں اور ثقافتیں بھی ہماری ہیں. ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آج اس گورنر ہاؤس سے یہ پیغام گیا ہے کہ اس صوبے میں رہنے والے تمام اکائیاں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی کے درمیان جو ہے کوئی نفرت یا کوئی عداوت نہیں ہے. تقریب اختتام پر ارشد محمود اور امجد رانا نے اپنی پرفارمنس بھی یہاں پر دکھائی اور تمام ہی شرکا اس سے بھرپور طریقے سے یہاں پہ لطف اندوز.
چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے. نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں, اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا قوم کو مایوس نہیں کریں گے, توقعات سے بڑھ کر چیزیں سامنے آئیں گی. کراچی میں سرد ہوائیں چل پڑیں. شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی بٹیر کا سوپ اور پشاوری یخنی پینے. یہ سردیوں کی خاص سوغات تصور کی جاتی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. شہر میں دسمبر میں سردی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے, وہیں شہری بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے رخ کر لیتے ہیں شہر کے مشہور یخنی شاپ پر, جہاں وہ نوش فرماتے ہیں بٹیر کا سوپ اور پشاوری یخنی, جو کہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ موسم اچھا ہے, سردی ہے, کام چل رہا ہے, اللہ کا شکر. سردی میں ہمارے پاس بٹیری یخنی ہے جو سردی کے لیے بہت مفید ہے. اس میں نزلے کے لیے, کھانسی کے لیے بہت مفید ہے. یخنی ہے, یہ چکن کی یخنی ہوتی ہے, اس کے اندر پشاوری انڈا وغیرہ بھی ہوتا ہے, تو بہت زبردست ماشاءاللہ. سردی کراچی میں آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو گئی ہے, تو بس اب یہی موسم ہے یخنی انجوائے کرنے کا. اور کراچی کے علاقے گبل ٹاؤن شفیق کالونی گھر میں سلنڈر دھماکے کے بعد کا واقعہ پیش آیا. پولیس کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر کا نہیں بلکہ گیس لیک ہونے سے ہوا. دھماکے کے باعث 6 افراد زخمی ہوئے. مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. جی بالکل, گبل ٹاؤن شفیق کالونی کے میں گھر کے اندر دھماکے کے باعث ایک شخص جھلس کر, جبکہ دھماکے کی شدت سے گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 6 افراد زخمی ہوئے تھے. ایسے جو گبل ٹاؤن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیم آئی ہے اور کرائم سین والے آئے ہیں جنہوں نے موقع پہ ریسرچ کی ہے. وہ بظاہری طور پہ تو یہ چیز آ رہی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے تاروں کا, اور گیس لیکیج کی وجہ سے جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. کوئی سلنڈر کا یا ایسی چیز ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے سامنے. جیسے جو لوگ زخمی ہیں وہ بھی اسپتال گئے ہیں, ایک جیلس کے سول اسپتال گیا ہوا ہے. باقی مزید بی ڈی ٹیم نے بھی جو رپورٹ دی, ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے دھماکے والی. ٹوٹل 7 افراد یہ زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ واقعے کے نتیجے میں گھر کے اندر موجود رکھا سامان بھی مکمل طور پر جل گیا ہے اور مالی نقصان بھی گھر کے اندر ہوا ہے. جی موسم کی بات کریں گے. محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے. کوئٹہ میں پارہ -3 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے. لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. دیر, چترال, سوات, کشمیر, گلگت بلتستان میں بھی بارش, پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک, رات میں سرد رہے گا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.